السلام علیکم، میرا نام ہے زمینس اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اسلامیہ سیکشن کو، جس کے اندر ہمارے پاس 50 لمیٹڈ ایم سی کیوز ہے ڈیفرنٹ پاس پیپر سے، کمپیٹیٹیو ایگزام سے. کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے جو بھی ایگزام ہو، جتنے بھی ایگزامز ہوتے ہیں ایف پی ایس سی پی پی ایس سی کے، وہ ہوتے ہیں ون پیپر ایم سی کیو سے ریلیٹڈ، یعنی کہ جس کے اندر زیادہ تر 100 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور اس کے اندر اسلامیات کا پورشن جو ہے وہ ہمیشہ لازمی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اسلامیہ سے ہمیں 10 ایم سی کیوز آ جائیں، یہ ہو سکتا ہے ہمیں 20 ایم سی کیوز ہو جائے، تو ہمیں اسلامیت کے پورشن کو بھی ہمیشہ جو ہے وہ کور کرتے رہنا چاہیے. تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم 50 ریپیٹڈ کوسچنز کو ڈسکس کریں گے جو کہ ڈیفرنٹ پاس پیپرز میں آ چکے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو. کوسچن 1 ہمارے پاس ہے، دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ تو ہمارے پاس آپشنز ہیں خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد شہداء یا مسجد نمرہ. تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے خانہ کعبہ. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دنیا کی قدیم ترین مسجد ہے وہ ہے خانہ کعبہ. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ تو ہمارے پاس آپشنز ہیں قارون، فرعون، ابو لہب یا حامان. تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے ابو لہب. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، پیغمبروں کی سرزمین کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے پاس آپشنز ہیں فلسطین، شام، حجاز مقدس یا عراق. تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے فلسطین. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیغمبروں کی سرزمین جو ہے وہ فلسطین کو کہا جاتا ہے. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا؟ تو ہمارے پاس آپشنز ہیں ایران، پاکستان، عراق، سعودی عرب. تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے پاکستان. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جس نے ایٹم بم بنایا. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ آپ نے بتانا ہے کہ حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس آپشنز ہیں 1، 2، 3 یا کوئی نہیں. تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے 1. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حج کے دوران ایک خطبہ ہوتا ہے. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ یعنی کہ جو ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے پاس آپشنز ہیں استلام، شہود، ملتزم یا مبرور. تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے استلام. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، نماز جمعہ میں امام کے علاوہ کم از کم کتنے افراد ہوں؟ تو ہمارے پاس آپشنز ہے 2، 5، 10 یا 12. تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے 2. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نماز جمعہ میں امام کے علاوہ کم از کم 2 افراد ہونے چاہیے. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عباس. تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے حضرت ابو بکر. تو آپ نے یاد رکھنا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر نے قبول کیا. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، دنیا کی دوسری بڑی عمارت کس اسلامی ملک میں واقع ہے؟ تو ہمارے پاس آپشنز ہیں قطر، ملیشیا، ترکی، بحرین. تو آئیے جانتے کہ اس کا آنسر کیا ہے. تو آنسر ہے ہمارے پاس ملیشیا. تو دنیا کی دوسری بڑی عمارت جو ہے وہ ملیشیا ملک میں واقع ہے. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، ایسی کون سی سورہ ہے جس کے شروع میں تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے سورۃ توبہ، سورۃ انفال، سورۃ یونس، سورۃ اعراف. تو یہ جانتے کہ اس کا آنسر کیا ہے. تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس سورۃ توبہ. تو سورۃ توبہ ایک ایسی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا کیا نام ہے؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے قہار، مالک، الرحد یا نار. تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے مالک. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا نام ہے مالک. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے لازم ہوتا ہے صرف کفارہ، صرف قضا، قضا و کفارہ دونوں، کچھ بھی نہیں. تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس قضا و کفارہ دونوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے لازم ہوتا ہے نہ تو صرف کفارہ کرنا پڑے گا، نہ ہی قضا کرنی پڑے گی، لیکن قضا و کفارہ دونوں جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا، دونوں لازم ہوتے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو کیا جاتا ہے؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے قصوہ، ریشم، ستار یا دائرہ. تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے قصوہ. تو آپ نے یاد رکھنا کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو قصوہ کہا جاتا ہے. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، پہلی اسلامی ریاست کہاں قائم ہوئی؟ تو ہمارے پاس آپشنز ہے مکہ، مدینہ، کوفہ یا بصرہ. تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس مدینہ. تو آپ نے یاد رکھنا کہ پہلی اسلامی ریاست جو ہے وہ مدینہ میں قائم ہوئی. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان کے مقام کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے پلسرات، اعراف، یلملم یا کوثر. تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس اعراف. تو جنت اور دوزخ کے درمیان کے مقام کو کہا جاتا ہے اعراف. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، کس سن ہجری میں سود کو حرام قرار دیا گیا؟ آپ نے بتانا کہ کس سن ہجری میں سود کو حرام قرار دیا گیا. ہمارے پاس آپشن ہے ہجری 7، ہجری 9، ہجری 10 یا ہجری 11. تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے 9 ہجری. ٹھیک ہے، 9 ہجری کے اندر سود کو حرام قرار دے دیا گیا. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، نماز تراویح کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہے واجب، فرض، سنت موقدہ یا سنت. تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے سنت موقدہ. سو نماز تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، لفظ محمد قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو ہمارے پاس آپشنز ہیں 2، 3، 4، 5. تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس 4. تو لفظ محمد قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے ابو جہل،
عمر بن لہی، ابرہ یا قرظ بن جابر؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس عمر بن لہی۔ تو عمر بن لہی نے مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کی۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ تو ہمارے پاس آپشنز ہے عمر بن احمد، عمر بن ہشام، حارث بن ہشام یا ہاشم بن عمرو۔ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس عمر بن ہشام۔ تو ابو جہل کا اصل نام جو تھا وہ تھا عمر بن ہشام۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے ابابیل، اسرائیل، حاکیل یا اسرائیل۔ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس عزازیل۔ تو عزازیل جو ہے وہ شیطان کا اصل نام ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا کہ عزازیل جو ہے وہ شیطان کا اصل نام ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوری بعد کس جھوٹے نبی کو ہلاک کیا گیا؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے مسلمہ کذاب، اسود انصار، طلحہ بن خویلد یا سجا بنت حارث۔ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس اسود انصار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوری بعد اسود حنصہ نبی کو ہلاک کیا گیا، یعنی کہ وہ جھوٹے نبی کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، تو اسود حنصہ کو ہلاک کیا گیا۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے غزوہ احد میں کافروں کا سردار کون تھا؟ ہمارے پاس آپشن ہے ابو لہب، مکرمہ، خالد بن ولید یا ابو سفیان۔ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس ابو سفیان۔ تو غزوہ احد میں کافروں کا جو لیڈر تھا، سردار تھا، وہ تھا ابو سفیان۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے کس کافر کے نام سے ایک سورت قرآن پاک میں موجود ہے؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے سورت نصر، سورت لہب، سورت فیل یا سورت عنکبوت۔ تو آنسر ہے اس کا ہمارے پاس سورت عنکبوت۔ تو کس کافر کے نام سے ایک سورت ہے؟ تو اس کا نام ہے سورت عنکبوت۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کتنے ناموں سے کیا ہے؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے 35، 45، 55، 65۔ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس 55۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کو 55 ناموں سے اس کا ذکر کیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے قصاص، خون بہا، حد یا تعزیر۔ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس قصاص۔ تو اسلام میں قتل کی سزا قتل کی جو ہے اس کو کہتے ہیں قصاص۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے ہر دور کا ذہین ترین آدمی کسے کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے آئنسٹائن، ارسطو، افلاطون یا فیثاغورس۔ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس آئنسٹائن۔ تو ہر دور کا ذہین ترین آدمی آئنسٹائن کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے نیم دا پرسن ہو فرسٹ ٹرانسلیٹڈ دا ہولی قرآن ان پرشین۔ آپ نے اس پرسن کا نام بتانا ہے جس نے پہلی بار جو ہے وہ سب سے پہلے قرآن پاک کو پرشین میں جو ہے وہ ترجمہ کیا۔ تو ہمارے پاس آپشن ہے شاہ رفیع الدین، شاہ ولی اللہ، خالد بن ولید یا مجدد الافسانی۔ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس شاہ ولی اللہ۔ تو شاہ ولی اللہ از the person who first translated the Holy Quran in Persian۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے the biggest first Islamic country with area۔ آپ نے بتانا ہے کہ سب سے بڑی جو فرسٹ اسلامک کنٹری ہے ایریا کے لحاظ سے وہ کون سی ہے؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے قازقستان، لیبیا، سوڈان یا ایجپٹ۔ تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے قازقستان۔ سو قازقستان از the biggest first Islamic country with regarding the area۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے the last Fatimid ruler was۔ آپ نے بتانا ہے کہ last Fatimid ruler جو وہ کون تھا؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے المعز، العدید، المنصور یا نن آف دیز۔ تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے العدید۔ سو العدید از دا لاسٹ فاطمید رولر۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے دا پیکٹ آف مدینہ واز سائنڈ بٹوین۔ آپ نے بتانا ہے کہ جو پیکٹ آف مدینہ ہے وہ کن کے درمیان سائنڈ ہوا تھا؟ تو ہمارے پاس آپشنز ہے انس اینڈ خجراج، جیوز اینڈ مسلمز، کرسچنز اینڈ مسلم یا نن آف دیز۔ تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے جیوز اینڈ مسلم۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دا پیکٹ آف مدینہ واز سائنڈ بٹوین دا جیوز اینڈ مسلمز۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے دا فرسٹ اٹیک آن قسطنطنیہ واز کنڈکٹڈ بائی دا مسلمز ان دا ریجن آف۔ آپ نے بتانا کہ فرسٹ اٹیک جو ہوا تھا آن دا قسطنطنیپل یعنی کہ جس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں وہ کہ مسلم کی طرف سے کنڈکٹ کیا گیا تھا، یہ کس کے دور میں ہوا تھا؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ، مرمان ون یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے معاویہ۔ So the first attack on قسطنطنیہ was conducted by the Muslims in the region of معاویہ۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے the title of مفتاح الخیر was of عباسد خلف۔ آپ نے بتانا ہے کہ مفتاح الخیر جو تھا وہ کس کا ٹائٹل تھا؟ تو ہمارے پاس آپشنز ہیں ولید 1، میمون، ولید 3 یا نن آف دیز۔ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس میمون۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ the title of مفتاح الخیر was of عباسد خلف جو تھا وہ تھا میمون۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے ہلاکو خان کیپچرڈ بغداد ان۔ آپ نے بتانا ہے کہ ہلاکو خان نے بغداد کو کب کیپچر کیا؟ تو ہمارے پاس آپشنز ہیں 1158 AD، 1258 AD، 1358 AD یا 1458 AD۔ تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے 1258 AD۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہلاکو خان کیپچرڈ دا بغداد ان 1258 AD۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے غار ثور از مینشنڈ ان۔ آپ نے بتانا ہے کہ غار ثور جو ہے وہ کس کے اندر مینشنڈ ہے؟ تو ہمارے پاس آپشن ہے سورۃ الانعام، سورۃ البقرہ، سورۃ التوبہ یا سورۃ الاق۔ تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے سورۃ التوبہ۔
So Ghar Sur is mentioned in Surah Al-Tawbah. तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, व्हाट्स द लिटरली मीनिंग ऑफ द सूरत नास, यानी कि सूरत नास जो है उसका मतलब क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस है मैनकाइंड, ओपनिंग, डे ब्रेक या इंटीमेट। तो हमारे पास इसका आंसर है मैनकाइंड। सो लिटरली मीनिंग ऑफ द सूरत नास इज मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट टू सूरह ऑफ द होली कुरान आर। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, तो आपने बताना है कि दो जो लास्ट सूरह है होली कुरान की वो कौन सी हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है सूरत फलक एंड सूरत नास। लास्ट टू सूरह ऑफ द होली कुरान आर सूरतुल फलक एंड सूरत नास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सूरत नहल मीन्स। आपने बताना है कि सूरत नहल का मतलब क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं हनी बी, आंट, कैमल या रैप्ड इन ग्रेमेट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास हनी बी। तो सूरत नहल का मतलब है हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्राइड ऑफ कुरान इज। कुरान की दुल्हन किसको कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरत मुज़म्मिल या नन ऑफ दीस। तो हमारे पास इसका आंसर है सूरह रहमान। तो सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलम नशरा। आपने बताना है कि अलम नशरा का मतलब क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अबंडेंस, ऑर्नामेंट्स, एक्सपेंशन या नन ऑफ दीस। तो हमारे पास इसका आंसर है एक्सपेंशन। तो अलम नशरा का मतलब है एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी आइडल्स आर डिस्क्राइब्ड इन सूरत नूह। तो आपने बताना है कि सूरह नूह के अंदर कितने आइडल्स यानी कि कितने बुतों को बताया गया है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 2, 3, 5 या नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर है हमारे पास 5। तो 5 आइडल्स को सूरत नूह के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर खलीफा इन द पीरियड ऑफ अब्बासिद खलीफा। आपने बताना कि अब्बासिद खलीफा के पीरियड में मोस्ट पॉपुलर खलीफा जो है वो कौन थे। तो हमारे पास ऑप्शन है मामून रशीद, हारून रशीद, मुतासिम बिलाहा या मुस्तासिर बिलाहा। तो हमारे पास इसका आंसर है हारून रशीद। सो हारून रशीद was the most popular खलीफा in the period of अब्बासिद खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज लिटरली मीनिंग ऑफ सूरत फलक। आपने बताना कि सूरत फलक का लिटरली मीनिंग क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है टू हेल्प, क्लॉट ऑफ ब्लड, द डे ब्रेक या एक्सपेंशन। तो हमारे पास इसका आंसर है द डे ब्रेक। सो लिटरली मीनिंग ऑफ सूरत फलक इज द डे ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, विच वाज द फेवरेट मंथ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बताना है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट मंथ कौन सा था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं रमदान, रजब, शम्बान या सफर। तो हमारे पास इसका आंसर है शबान। सो शबान वाज द फेवरेट मंथ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द एज ऑफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड। हमारे पास ऑप्शंस हैं 17 इयर्स, 18 इयर्स, 19 इयर्स, 20 इयर्स। हमारे पास इसका आंसर है 18 इयर्स। सो 18 इयर्स वाज द एज ऑफ द हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न आफ्टर माइग्रेशन। हिजरत के बाद पहला बच्चा कौन सा था जो पैदा हुआ। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अब्दुल बिन कासिम, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अबू सलमा, अबू जैनब। तो हमारे पास इसका आंसर है अब्दुल्ला बिन जुबैर। तो आपने याद रखना कि अब्दुल्ला बिन जुबैर वाज द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न आफ्टर माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी सूरात ऑफ द होली कुरान स्टार्ट्स विद ब्रोकन लेटर्स, यानी कि हरूफ मख्तार से कितनी सूरतें जो स्टार्ट होती हैं कुरान पाक में। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 29, 7, 14, 21। तो हमारे पास इसका आंसर है 29। सो 29 ऐसी सूरत हैं कुरान पाक की जो कि हरूफ मख्तार से स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच मंथ अल्लाह फॉरगिव्स 10 लाख मुस्लिम्स एवरी डे एट द टाइम ऑफ इफ्तार। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं शबान, रजब, सफर, रमदान। तो हमारे पास इसका आंसर है रमदान। तो रमदान के महीने में अल्लाह ताला 10 लाख मुसलमानों को फॉरगिव करता है एवरी डे एट द टाइम ऑफ अफ्तारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अल्लाह फॉरगिव्स हाउ मेनी मुस्लिम्स एवरी डे एट द टाइम ऑफ अफ्तार इन रमदान। रमजान में अफ्तारी के टाइम पे अल्लाह ताला कितने मुसलमानों को हर दिन जो है वो माफ़ करता है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो हमारे पास इसका आंसर है 10 लाख। सो अल्लाह फॉरगिव्स 10 लाख मुस्लिम्स एवरी डे एट द टाइम ऑफ अफ्तारी इन रमदान। तो ये थी आज की वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस्लामियत का पोर्शन जो है वो लाजमी होता है। तो इस वीडियो को जो है आप लाजमी देखें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी जो भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।